ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ تو ان کی پہلے سے ہی بہت اچھی ہے، لیکن جب سے بغداد جانا شروع ہوا ہے معاملہ، جاذبیت، کیف، سرور، چاشنی، لذت میں اتنا زیادہ ابال آ گیا ہے کہ دلوں کی گہرائیوں سے جملے نکلتے ہیں اور دلوں میں اتر جاتے ہیں۔ اللہ اس پر ہی سلامت رکھے ہم سبھی کو، اور اسی پہ موت عطا ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ آپ ہمارے شعراء حضرات جب تشریف لائیں
ونحشر المتقین الی الرحمن وفدا. حشر کے میدان میں ولیوں کو ہم دولہا بنا کر بلائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. اور ولیوں کے دشمنوں کو دوزخ کی طرف پیاسا ہانکا جائے گا. یہ قرآن شریف ہے. آپ جانتے ہیں دولہا کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے. بارات پہنچ جائے اور دولہا نہ جائے تو جب تک دولہا نہ پہنچے اسے گھاس کوئی نہیں ڈالتا. حق ہے. کیا کہنا ہے. نہ کوئی چائے پوچھتا ہے نہ کوئی ٹھنڈا پوچھتا ہے. بیٹھے چپ چاپ بیٹھے چپ چاپ. اور جیسے دولہا آ گیا نا تھمسا مرنڈا مینگولا کوکا کولا برفی گلاب جامن جنے کیا کیا ملتے. باراتیوں کی آؤ بھگت دولہا کے صدقے میں ہوتی ہے. دولہا غائب ہو جائے تو باراتی کو کوئی پوچھتا نہیں. اللہ فرماتا ہے ہم ولیوں کو دولہا بنا کر بلائیں گے. باراتی بننا چاہتے ہیں نا ولیوں کے. بقول شاعر دولہا بنائے جائیں گے جب غوث حشر میں ہم قادری بھی جائیں گے ان کی برات. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں باراتیوں میں کوئی 2000 کا جوڑا پہنے ہوئے ہوتا ہے, کوئی 5000 کا پہنے ہوئے ہوتا ہے, کوئی 100 روپے کا ہی سوٹ پہنے ہوئے ہوتا ہے. لیکن جو کھان پان جو عزت 25,000 کا جوڑا پہننے والے کو ملتی ہے وہی 100 روپلی کا جوڑا پہننے والے کو ملتی. اس لیے گھراتی یہ نہیں دیکھتا ہے جوڑا کیسا پہن کے آیا ہے, وہ تو یہ دیکھتا ہے دولہا کا باراتی ہے. سبحان اللہ. دولہا کا باراتی ہے. حشر کے میدان میں جب ہم اللہ کے دربار میں غوث پاک کے باراتی بن کے جائیں گے تو حشر کے اندر اللہ کے فرشتے یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا نام اعمال بہت زیادہ ہائی فائی ہے یا کچھ مائنس پوزیشن میں ہے. وہ تو دیکھا جائے کوئی دولہا کیسا ہے, جس معیار کا دولہا ہے. جتنے باراتی ہیں انہیں کلین چٹ دے دی جائے. کلین چٹ. زندگیاں انہوں نے اپنی گزاری ہیں اللہ کی یاد میں رو رو کر کے. کیا اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے؟ کچھ احباب یہ بھی کہتے ہیں اللہ کی جناب میں سارے کانپتے ہوں گے, کسی کو بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی. ان سے کہتے وہ تمہاری برادری کے لوگ ہوں گے جو کانپتے ہوں گے. یہاں تو دولہا بنا کے بلائے جا رہے ہیں یار. تم کانپنے کی بات کرتے ہو, یہ دولہا بنا کے بلائے گئے ہیں. اور اللہ جسے دولہا بنا کے بلائے گا اس کی بھگت کا عالم کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ آئیے قرآن سے پوچھیں. ان المتقین فی مقام امین. یہ 25واں پارہ. فی جنات و عیون یلبسون من سندس و استبرق متقابلین کذالک وزوجناہم بحور عین. قرآن شریف ہے یہ. قرآن شریف لوگ کہتے ہیں دلیل دیجئے قرآن سے. دلیل دیجئے قرآن سے. سنی جماعت ہی ایک ایسی جماعت ہے جو اپنے معتقدات پر قرآن اور حدیث سے ہی دلیل دیتی ہے. اللہ فرماتا ہے بے شک ولی لوگ امن کی جگہوں میں ہیں. امن کی جگہوں میں. وہ امن کی جگہ کون سی ہے؟ فی جنات و عیون. وہ بغیچہ ہے, جنت ہے, جس جنت میں پانی کے چشمے موجود ہیں. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین. ہم نے اپنے دوستوں اور ولیوں کو جنت کے قریب و قنادیس کے لباس پہنا کر کے گولڈ کی کرسیوں پہ آمنے سامنے بٹھا دیا.
کی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دی ہے. یہ اللہ فرماتا ہے. ولیوں کا یہ مقام اللہ کے دربار میں ہے, یہ رتبہ ہے اللہ کے دربار میں. ولیوں کے دشمنوں کے حوالے سے رب نے کیا فرمایا؟ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا. ولیوں کے دشمنوں کو دوزخ کی طرف پیاسا ہانکا جائے گا. آپ نے بکریوں کے چرواہوں کو دیکھا ہوگا, جب بکریوں کا ریوڑ لے کے چرواہا چلتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا بھی ہوتا ہے. بکریاں اگر ٹھیک ٹھیک چلتی ہیں تو ٹھیک ہے, اگر وہ کسی کے کھیت میں منہ مارنا چاہتی نا تو کھینچ کر کے ڈنڈا مار رہا ہے, چل سیدھے. حشر کے میدان میں جب جنت کے اندر گولڈ کی کرسیوں پر, جنتی کرسیوں پر اللہ والے دولہا بن کر بیٹھے ہوں گے, اور اللہ کے ولیوں کے دشمن جب پلٹ کر کے ان کرسیوں کی طرف دیکھیں گے تو فرشتے کیا کہیں گے؟ اے چل سیدھے جہنم کی طرف. ادھر دیکھتا ہے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا. ولیوں کے دشمنوں کو دوزخ کی طرف پیاسا ہانکا جائے گا. یہ مستقل طور پر اللہ کریم نے ولیوں کی شان میں بیان فرمایا. رتبے ان کے ڈنکے بجتے ہیں چار دانگے عالم میں, اور سچائی یہ ہے ولیوں کے صدقے میں ہی زمین کا نظام قائم ہے. یہ حدیث میں 300 ابدال ہیں دنیا کے اندر جو ہمیشہ رہتے ہیں جب تک دنیا ہے. ان میں سے کوئی اگر ختم ہوتا ہے تو اس کی جگہ پر دوسرے کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے, ورنہ نظام عالم تہو بالا ہو. تو کیا کہتے ہیں, ارے اللہ ایسا مجبور تھوڑی ہے کہ کچھ ذمہ داری ان کو سنبھلا دی ہے, کچھ ان کو سنبھلا دی ہے, کچھ تم کر لو کچھ تم کر لو. ہمیں سنبھلائی ہے ذمہ داری. روح نکالنے کی ذمہ داری ملک الموت کو دی ہے, وحی لانے کی ذمہ داری جبریل کو دی ہے, روزی تقسیم کرنے کی, بارش برسانے کی ذمہ داری حضرت میکائیل کو دی ہے, اور سور پھونکنے کی ذمہ داری اسرافیل کو دی ہے, ماں کے پیٹ میں بچہ بنانے کی ذمہ داری فرشتوں کو سونپی ہے. کیا بنانا ہے اللہ حکم دیتا, فرشتے بناتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ڈیوٹی نہیں تقسیم کی ہے. یا تو تم بڑے جاہل آدمی ہو کہ تمہیں قرآن سمجھنا نہیں آتا ہے, یا حدیث کا شعور تمہیں نہیں. یہ سوال ہماری قوم سے کرتے ہیں. آپ اتفاق دیکھیے ہمارے سنیوں کی اکثریت ایسی ہے, جلسہ تو ہم بہت سنتے ہیں ماشاءاللہ, اتنا سنتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی سننے والا ہی. اور جتنا پیسہ ہمارے سنیوں کا جلسوں پہ خرچ ہوتا ہے, شاید پوری دنیا میں کوئی قوم اتنا پیسہ جلسوں پہ خرچ کرتی ہو. لیکن اس کا ریفنڈ ہماری قوم کو کیا ملتا ہے جو ہم نے سروے کیا ہے, وہ شاید 7% بھی نہیں. شاید آپ کو دکھ ہو اس بات کا. ملکی پیمانے کا ہم سروے کریں, اگر پورے ملک میں 200 جلسے ہم سال کے مان لیں اور ایک جلسے پر 1 لاکھ کا خرچہ مانتے ہیں, اگر ہماری مسجد کینڈیڈیٹ کس طرح سے عبادتیں کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بس اسی سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنے میں ہمیں جنت مل جائے گی. ویسے بھی ماشاءاللہ ہم بڑی فضیلتیں بھی بیان کرتے ہیں. ایک بار کہہ دیجیے نا سبحان اللہ, اتنے پیڑ جنت میں لگ گئے. ہم بڑے سبحان اللہ, اپنی اماں کے نام بولیے سبحان اللہ, خوب کود کے بولتے, پیر صاحب کے نام. یہ سارا کا سارا ثواب بعد میں ہے جب نماز کا حساب ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں, میرے غوث کی ایک نماز بھی قضا نہیں. میرے خواجہ نے 70 سال تک پیٹھ سونے کے لیے زمین پر نہیں لگائی. کیا سمجھتے ہیں آپ, حلوہ پوری کھا لینے کی بنیاد پر ہم سنی ہو جاتے ہیں, مانے جاتے ہیں, کہے جاتے ہیں, لیکن کیا ہم غلام اعلی حضرت بھی ہیں؟ کیا غلام مصطفیٰ ہیں؟ کیا غلام غوث اعظم ہیں؟ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی جناب. کیا اس طرف سے کوئی انفارمیشن آئی کہ آپ نے آپ کو غوث اعظم نے قبول کر لیا؟ اللہ اللہ, ولایت کے منصب بڑے اونچے ہوتے ہیں. پیدا نہیں بھی ہے 200 سال پہلے سے جنید بغدادی ان کے نام کا خطبہ پڑھ رہے ہیں. شیخ معروف کرخی نے اپنا پیرہن سونپا تھا جنید بغدادی کے حوالے سے.
یہ وہ غوث پاک ابھی پیدا 200 سال پہلے سے جن کے نام کے چرچے وہ کر رہے ہیں کہ جن کی قطبیت پر زمانہ ناز کرتا اس غوث کا چرچا ہو رہا ہے. ماں پرہیزگار ہوتی ہے, باپ ولایت کا سردار ہوتا ہے, نانا ولی کامل ہوتا ہے, پھوپھی ولیہ ہوتی ہے, خاندان ولی ہوتا ہے, حلال کھانے والے لوگ ہوتے ہیں, تب کوئی شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہو. کبھی ہم نے سوچا جو ہم کھانا کھا رہے ہیں یہ لقمہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا اس بات پر کہ ہم جو کھانا کھا رہے ہیں یہ مال مشکوک ہے یا کلیئر ہے, حلال ہے؟ کبھی ہم نے سوچا اس کے بارے میں؟ اور آج کی تاریخ میں ہم بھی نہیں پوچھتے کسی سے جو ہم کو دعوت کرتا ہے جناب آپ نے جو کھانا کھلایا ہم کو, یہ کھانا حلال کا تھا یا حرام کا تھا؟ آخر کیوں دم ہماری تقریروں میں نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہماری تقریر میں اثر نہیں ہے؟ یہ سوچنے کا وشے ہمارے لیے بھی ہے اور آپ سب کے لیے. یہ ٹوپی کسی کام کی نہیں, چاہے 2 ہاتھ کی ہو چاہے 1 بالش کی ہو, اگر اللہ نے ہمیں معاف کر دیا تو ہم کامیاب. حضرت بایزید بسطامی سے ایک بڑھیا نے راستہ چلتے ہوئے پوچھا تھا, جو اپنا گدا لے کے جا رہی تھی, بایزید یہ بتا تیری داڑھی اچھی ہے یا میرے گدے کی پونچھ اچھی ہے؟ آج کے کوئی پیر صاحب ہوتے, مولانا صاحب ہوتے, شمس الدین قادری ہوتا, ایک تھپڑ مارتا, خبیثہ کہیں کی, تجھے پتا نہیں ہے ادب کیا چیز ہے, گستاخی کرتی ہے. ولی کیسا ہوگا دیکھ, غصہ نہیں نے ڈرایا دھمکایا نہیں, آنکھیں لال پیلی نہیں کری انہوں نے. فرماتے ہیں ماں اگر اللہ نے مجھے بخش دیا تو میری داڑھی تیرے گدھے سے 1,00,000 گنا زیادہ اچھی, اور اگر اللہ نے مجھے بخشا نہیں تو تیرے گدھے کی پونچھ بایزید کی داڑھی سے بہت اچھی. ہم تو ٹھیکا لیے بیٹھے نا, ہم جنت میں جائیں گے, ہم ہی جنت میں جائیں گے, پروف کیا ہے؟ آپ جنت میں جائیں گے, کیا فیصلہ ہو گیا آپ کے نام کا؟ یہ نہیں. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. حشر کے میدان میں تمہارے مال تمہاری اولاد تمہیں کچھ نفع نہیں دیں گے, فائدے میں وہ رہے گا اللہ کے دربار میں جو سلامتی والا دل لے کے جائے. اللہ ٹٹولو اپنے دل, پرکھو اپنے دل کو, جانچو اپنے دل کو, دل آپ کا سلامت ہے کہ نہیں ہے. بزرگوں نے دل سنبھالا تھا, دل سنبھل جاتا ہے تو نظریں بھی سنبھل جاتی ہیں, نفس بھی سنبھل جاتا ہے, وجود پورا سنبھل جاتا ہے, اور دل ہی نہیں سنبھلتا ہے تو پھر کیا سنبھلنے کا؟ یہ بزرگ کنڈیشن کی, بزرگوں کا عالم. اللہ فرماتا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. جو دوزخ سے نجات دلا کر کے جنت میں ڈال دیا گا, کامیاب وہ ہے. دنیا کی زندگی تو کھیل کود کی زندگی کیا ہے, خوب تماشا کر لو, ڈھول ڈھمکا کر لو, جو کرنا ہے کر لو, لیکن ایک بات ضرور دھیان رہے, اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو اس بات کو یاد رکھو, واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. اس دن سے ڈرتے رہو جس دن تمہاری پیشی اللہ کے دربار میں ہونے والی. اللہ کے دربار میں حساب, جس طرح روز کما کر کے نا آپ شام کو حساب جوڑتے ہیں, کتنا پیسہ آیا, کتنا گیا, کیا منافع ہوا, 10 کے نوٹ الگ, 20 کے نوٹ الگ, 50 کے الگ, 100 کے الگ, 500 کے الگ, 2000 کے الگ جوڑ کے رکھتے ہیں. جب شام کو گھر آنے ہوتے ہیں تو سارا حساب کلیئر کر کے پھر گھر آتے ہیں آپ. اور دکان میں جو فالتو کاغذ آپ نے دن بھر پھاڑا ہے اسے صاف کر کے باہر ڈال دیتے ہیں. ایسے ہی روزانہ اپنے زندگی کا ایک حساب جوڑا کیجیے, سونے سے پہلے دن کا کیلکولیشن کر لیا کیجیے, آج دن بھر میں ہم نے کتنا نیک کام کیا ہے, کتنا جرم کام. اسے
अकेले पे पढ़ा कीजिए, शायद दिल पर कोई कचोका आपके लग जाए और दिलों की दुनिया में इनकलाब पैदा हो। याद रखें साथियों, दौलतो सरबत की दहलीज पर बैठकर खुदा नहीं मिलता। अर्ज करूं मैं आपसे, इब्राहिम बिन अदहम वक्त के बादशाह थे, वली कब बने? एक दिन सोए थे अपने बादशाहत वाले दरबार में, अपने बखरी में, अपनी बिल्डिंग में, अपने महल में। रात के कोई 12 बजे होंगे, छत पर किसी के चलने की आवाज आई। आप पूछते कौन है मेरी छत पर? जो चलने वाला था अल्लाह की तरफ से फरिश्तादा कोई बंदा था। उसने कहा मेरा ऊंट गुम हो गया था, मैं अपना ऊंट आपकी छत पर ढूंढने के लिए आया। तो इब्राहिम बिन अदहम फरमाते पगला गया है तू? अरे ऊंट तो कहीं जंगल में गया होगा, मेरे छत पर कोई ऊंट मिलता है? तो उस हातिफे गैबी ने आवाज